الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ انعام لاسٹ پارٹ ٹرانسلیشن۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی اپنے فرشتے تم پر نگرانی کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب آسمان سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں، میں تم پر جیلر نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم خود کو انجام معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں خود نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، عیب ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، یعنی تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا پرہیزگار لوگوں پر فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران ہو سرگرداں پھر رہا ہو؟ حال یہ ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے،
کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، سر جھکا دو اپنا، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ قیامت قائم ہو جا، اسی دن وہ ہو جائے گی۔ اس کا ارشاد بالکل ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے، عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وہ غیب اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ نہایت دانش مند اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے آیت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند اور سورج کو آبزرو کر رہے تھے۔ آگے چل کے اللہ پاک اس کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں رب نہیں ہوں، ڈوب جانے والوں کا تو میں رب نہیں مانتا، ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں، پرستار نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے، کوئی ثبوت نازل نہیں کیا ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، سکون انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانشمند اور علم و حکمت والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں،
اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو ہم نے سیدھی راہ دکھا دی۔ ہر ایک ان میں سے صالحہ تھا، ہر ایک اس میں سے نیک تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیاس اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندو میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، یعنی کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں، جو اس کا انکار نہیں کرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی قیمت نہیں لیتا۔ وہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بتاؤ۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کرو، یعنی کہ اس کیپٹل شہر یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو وارن کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے، اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ دراصل حال یہ ہو کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ موت کی حالت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں، ان باتوں کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکواس کیا کرتے تھے، اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، کہ تمہارے مشکل کشا ہیں، وہ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے ہیں،
کوئی کنیکشن نہیں ہے اب، اور وہ سب تم سے گم ہو گئے ہیں جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یعنی ان کا ڈیوریشن پیریڈ اسی نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے بر طے چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفے سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ذرا آبزرو تو کرو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی جن لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اتنی زیادہ نشانیوں کے باوجود لوگوں نے دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جان بوجھے اس کے لیے، یعنی کہ بغیر جان بوجھ کے، بغیر کسی نشانی کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے؟ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ کا تعارف، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، نگاہیں اتنی پاور نہیں رکھتی کہ وہ اسے دیکھ سکیں، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہوا، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، روشن دلیلیں آ گئی ہیں۔ اب جو بنائی سے کام لے گا، جو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کی پیروی کیے جاؤ، قرآن پر عمل کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ چاہتا تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر جیلر ہو، حوالدار ہو، تھانے دار ہو،
اور اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتوتیں تھیں ان کی، کیا اعمال تھے ان کے، سب کھول کے رکھ دے گا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، فوراً ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں ابھی آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی اللہ انہیں گمراہ کیے جا رہا ہے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ اللہ چاہتا تو انہیں ایمان دے دیتا، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئندہ باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر لگا کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو جھوٹی امیدیں دکھاتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ایک کلمہ پڑھ کے ہی معاف کر دیتا ہوتا ہے۔ یعنی کہ شیطان انسان کو فریب میں ہر وقت ڈالے رکھتا ہے، ہر وقت دھوکے میں ہی ڈالے رکھتا ہے، اس کے گناہ کو بھی خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ ایک مومن کے لیے چھوٹا سا بھی گناہ اس کے سر پہ ایک پہاڑوں بوجھ جیسا ہوتا ہے، اور ایک منافق کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اور وہ ہاتھ سے اڑا دے، یعنی کہ وہ کیئر ہی نہیں کرتا، ہر گناہ کو فور گرانٹیڈ لے لیتا ہے۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، یعنی اگر وہ شرک اللہ پاک چاہتا تو وہ کبھی شرک نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے، اپنی اس خوش فہمیوں ہی کی طرف مائل رہیں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہ کرو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے پھرا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، یعنی حرام چیزوں کی اللہ پاک تفصیل پہلے ہی بتا چکے ہیں، جو کہ سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے
زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، یعنی ہر طرح کے گناہوں سے بچو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا گناہ ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، ان کی بات نہیں ماننی۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو، اندھیروں میں ڈوبا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود آسمان سے فرشتے اللہ کی وحی کو لاتے ہوئے نہ دیکھیں گے ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے اس کے دل کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، اس کی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اسے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کی نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے، جو ان کے دوست تھے، وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانش مند اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ اس سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جنو انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی اٹریکشن نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، جو سچائی سے انکار کرتے ہوں، انہوں نے حق سے انکار کیا تھا۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے،
یعنی اللہ پاک پچھلی آیات میں بیان کرتے کہ اللہ بے وجہ کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا. انسان اپنی ہی وجہ سے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے تباہی پاتا ہے، تباہی سے دوچار ہوتا ہے. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے، اور مہربانی کا اس کا طریقہ ہے. مہربانی اس نے اپنے اوپر لازم قرار دی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، یعنی دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیزوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہیں، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی خدا کو مجبور نہیں کر سکتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے. صدق اللہ العظیم. نیکسٹ انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام 135 آیات سے آگے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ، بی بلیسڈ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہاں، if you like it, never forget to like, share and subscribe to my channel. اللہ حافظ.